یہ صلاۃ الضحیٰ ہے۔ صلاۃ الضحیٰ کے معنی چاش کی نماز۔ یہ دو نمازیں ہیں، پہلے اشراق اور چاش۔ یہ دو نمازیں ہیں، یہ ایک نماز کے دو نام ہیں۔ محدثین اور فقہا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نماز کے دو نام ہیں۔ اشراق کو اگر سورج طلوع ہونے کے بعد فوراً پڑھ لے آدمی تو اشراق کہلائے گی، اور اگر تاخیر سے پڑھ لیا 9-10 بجے آج کے تو یہ چاش بن جائے گی، اس کو صلاۃ الضحیٰ۔ تو گویا کہ نماز ایک ہی ہے اور دعا، یہ نام دو ہے۔ لیکن صوفیاء کرام والعظام وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ دو نمازیں ہیں، اشراق الگ ہے، چاش الگ ہے۔ صوفیاء کے یہاں تو اعمال اور اذکار کے اندر اور مشاغل کے اندر بڑا توسع رہا ہے۔ کہیں بھی ان کو کچھ اشارہ ہی مل گیا، کہیں کسی حدیث سے یا کوئی ضعیف حدیث مل گئی ان کو، تو وہ جو ہے اس کو اپنا معمول بھی بنا لیتے ہیں۔ ان کا مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو نمازوں میں مشاغل میں آدمی صرف کر لے، تو اسی چکر میں رہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کسی حکم شرعی کے ثبوت اور عدم ثبوت کا، اس سلسلے میں پرکھا جاتا ہے کہ یہ وہ پرکھنے میں فیصلہ کن بات ہوتی ہے محدثین کی اور فقہا کی، نہ کہ صوفیاء کی۔ صوفیاء کی کتابوں میں بعض احادیث ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل بے سر و پا ہوتے ہیں۔ مشہور ہے وہ ایک حدیث کو کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، کوئی قول ہے، یہ کسی کا قول ہے۔ اسی طریقے سے وہاں بھی جو ہے رجعنا الی من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، تو وہاں بھی وہ مطلب لے لیتے ہیں یہ تو اصلاحی نفس جو ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ وہ جہاد کیا ہے؟ وہ تو جہاد اصغر ہے۔ چھوٹے موٹے لوگوں کا کام، ایسے لوگوں کا کام ہے کہ جو بس یہ لڑنا بڑنا جانتے ہوں اور اس کے علاوہ کچھ کرنا نہیں جانتے ہوں۔ آپ اصل چیز تو اپنے نفس کے ساتھ لڑنا وغیرہ، حالانکہ وہاں بھی مطلب یہ نہیں ہے۔ وہاں تو مطلب یہ لکھا گیا ہے کہ اول تو اس حدیث کے اندر بھی کلام ہے، اور دوسری بات ہے مان لیا جائے اس کو ضعیف حدیث ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاد اصغر سے، کیونکہ تبوک کے اندر کوئی جو ہے جھڑپ نہیں ہوئی تھی، کوئی مقابلہ آرائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو رومیوں نے تیاری کی تھی، اور یہ بات بھی پھیلی تھی عرب کے اندر، کیونکہ تبوک بہت دور سائڈ پر پڑتا ہے، بہت لمبا سفر تھا، 1 مہینہ کا سفر ہی رہا نبی علیہ السلام کا۔ تو یہ بات پھیلی تھی، یہ افواہ پھیلی تھی کہ رومیوں نے آ کر جو ہے عرب کے حدود کے اندر تبوک کے مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا ہے، اور تبوک کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور وہاں سے وہ پیش قدمی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفیر عام کا حکم دے دیا تھا، اس وقت سب نکلے۔ اسی میں بھی وہ آقا پیش آیا تھا، ابی بن کعب کا، ہلال بن امیہ کا، مرارہ بن ربیع کا،
وہ پیچھے رہ گئے تھے، ان پر عتاب نازل ہوا تھا کیونکہ حکم عام نفی رہا تھا۔ وہاں جب پہنچے تو وافہ غلط تھی، تو رومی نے بھی ادھر سے جب سنا ہے، ارادہ تو تھا ان کا، جب انہوں نے سنا ہے یہ تو ادھر سے لڑنے کے لیے آ گئے، یہ طالبان، یہ تو کچھ نہیں دیکھتے ہیں، ان کا کام ہی ہے یہ مرنا لڑنا گرنا، تو لہٰذا خواہ جو ہے ہم مار کھائیں گے، وہاں پٹ جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ انہوں نے اپنا طرح کے ارادہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہم کا فائدہ اتنا ہوا کہ ان پر روب پڑ گیا، بعد میں ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ یہ دیکھو اتنی باہمت ہو گئی ہے کہ کہاں سے کہاں آ گئے، 2-3 ہزار کلومیٹر، بہت ٹھنڈا ایریا، وہاں برف بھی گرتی ہے، بہت دور علاقہ ہے، 3000 کلومیٹر دور ہے، دہلی سے بھی پار، یہاں سے لے کر دہلی تو 1500 ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں سے جو کہ کچھ معرکہ کوئی یاد نہیں ہوا تھا، تو صحابہ تو بڑی تیاری کر کے گئے تھے، حالانکہ وہ جو ہے عرص اسرہ تھا، یعنی تنگی کا زمانہ تھا، بڑی مشکل سے، اور ادھر سے باغات واغات تیار تھے، کھجور اتارنے کا موسم تھا، اس وجہ سے وہاں یہ ساری محنت کرنے، اتنے طویل سفر، اتنی مشقت اٹھانے کے بعد، اور اپنے گھروں کو بے سر و سامان رکھنے کے بعد، اور ادھر سے اپنے پھلوں کا نقصان کرنے کے بعد بھی جب وہاں کچھ نہیں ہوا، تو ان کے اندر کچھ مایوسی ہوگی، اگرچہ اس سفر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے فتوحات، بہت سارے قبائل بیچ بیچ میں آ گئے، انہوں نے اطاعت بھی قبول کی، ہدایہ بھی دے دی وغیرہ وغیرہ، تو بڑا فائدہ اس کا ہوا، لیکن وہ بہرحال دوسرے جہادوں کے مقابلے میں جہاد اصغر ہی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ فرمایا ہے کہ ہم تو اس جہاد اصغر سے واپس آئے، جہاد اکبر کی طرح انہیں اب تیاری کرنی ہے، اور جہاد اکبر تو پیش آنا ہی آنا ہے، جہاد اکبر اس کے مقابلے میں اس کو کہا گیا ہے، اکبر تو گویا ہے کہ بعد کے جو جہاد اس کے بعد کے جو واقعات پیش آئے، بڑے معرکے پیش آئے، تو اس کے لیے ایسا نہ سمجھ لینا کیا ہمیشہ حال ایسا ہی رہے گا، یہ تو سمجھو جہاد اصغر تھا، جہاد اکبر جس میں باضابطہ لڑنا، قتل و قتال وغیرہ پیش آ جائے گا، وہ آنے والے عرصے میں آنا ہے، مجھے بھی اپنے دور میں آنا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی آنا ہے، جیسے صحابہ کے دور میں بھی آ گیا ہے، تو اس وجہ سے ہم تو اصغر سے واپس آ گئے اکبر کی طرف، تو غافل نہیں رہنا چاہیے، یہ مطلب تھا اس کا، نہیں کہ وہ مطلب جو صوفیہ کا، کیونکہ صوفیہ کا مطلب جو ہے یہ حجت نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے رموز کو جاننے والے فقہا اور محدثین ہوتے ہیں، احادیث کے تو محدثین ہوتے ہیں، اور شرائع کے رموز کو جاننے والے فقہا ہوتے ہیں، صوفیہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرے میدان کے ہوتے ہیں، اس معاملے میں ان کا قول حجت نہیں ہے، اس وجہ سے صوفیہ کے قول کو ترجیح نہیں دی گئی، یہاں پر بھی بیوقوفی اتنی تفصیل بتانی پڑی، یہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ چاش کی نماز الگ ہے اور اشراق کی نماز الگ ہے، کیونکہ احادیث سے جو ہے ان کے علیحدہ علیحدہ نماز ہونے کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں وقتوں میں نمازیں پڑھی ہیں، یعنی چاش کو بجائے انہوں نے تاخیر کر کے بھی پڑھا ہے، تو اس کو صلاۃ الضحیٰ کہا گیا وقت کے اعتبار سے، کیونکہ ضحیٰ کے معنی آتے ہیں چاش کے معنی آتے ہیں جب سورج اوپر چڑھ جائے اور خوب روشن ہو جائے، اشراق کے معنی آتے ہیں روشنی پھیلنے کے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گویا کہ ابتدائی جب سورج چڑھتا ہے تو
چڑھنے کے بعد 10-20 منٹ کے بعد جب روشنی پھیل جاتی ہے پہاڑوں پر جو ہے اس کی کرنیں پڑتی ہے سورج کی، تو اس کو اشراق کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کو کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے جو حدیث ہے، مضبوط حدیث، وہ ام ہانی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تو رہے تھے مکہ سے باہر، صبح جب داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تمام ٹولیوں کو، تمام جماعتوں کو جو جس کے جھنڈے کے نیچے تھے، الگ الگ جس کمانڈر کے نیچے تھے، ان کو ہدایت دی تو ادھر سے داخل، تو ادھر سے داخل ہو، ادھر سے داخل ہونا، مکہ میں پھیل جاؤ اور ادھر سے کسی کے ساتھ مضافت نہیں کرنا وغیرہ ساری ہدایت دے کر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ چچیری بہن تھی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی بڑی بہن تھی، چچیری بہن تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور اس نے اسلام تو لایا تھا لیکن اس نے ہجرت نہیں کری تھی۔ یہ وہیں ابو طالب ہی کے مکان میں، اپنے والد کے ہی مکان میں رہ رہی تھی۔ تو چونکہ یہ ابو طالب کا مکان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان یہ مشترکی تھا، کیونکہ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حصہ جائیداد کا ملنے والا تھا عبد المطلب سے، والد کی طرف سے، کیونکہ عبداللہ کو جو اپنے والد یعنی عبد المطلب سے جو حصہ ملنے والا تھا، تو عبداللہ کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پرورش میں رہے تھے عبد المطلب کے، اس کے بعد پرورش میں آ گئے ابو طالب کے، تو وہ جائیداد بھی مشترکی رہی تھی، ایسے ایک ساتھ تھی۔ جائیداد کیا تھی؟ کوئی زمین باغات تھوڑے تھے، بس وہی تھا، وہی مکان تو مشترکی تھا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمر 40 سال بلکہ 50 سال جو گزرے تھے اسی مکان کے اندر گزرے تھے۔ تو بلکہ 53 سال، کیونکہ 13ویں سال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد نبوت جو ہے ہجرت کی تھی، مکہ کے اندر 23 سال گزارے تھے، یہ کیا کہتے ہیں 13 سال مکہ کے اندر گزارے تھے، نبوت 40 سال گزری تھی، تو بعد از نبوت جو ہے 13 سال وہاں رہے تھے۔ اس وجہ سے یہ وہاں حضور اس کو اپنا گھر سمجھ کر کہ میرا گھر تو وہی ہے، مشترک ہی ہے، اگرچہ بعد میں جو ہے عقیل نے اس کا بڑا بیٹا جو تھا وہ طالب کا، تو اس نے اس جائیداد کا ستیہ ناش کر لیا تھا، اس کو بیچ دیا تھا، کیونکہ فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے عقیل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں چلے گئے تھے، وہاں ام ہانی تھی، رہ رہی تھی، تو حضرت ام ہانی کی یہاں گئے اور وہاں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایا۔ نہانے کے بعد یہ چاش کا وقت تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 8 رکعتیں یا 12 رکعتیں پڑھی ہو۔ حضرت ام ہانی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت جلدی سے، یعنی مطلب ان کو اس نماز کو ہلکا ہی پڑھا، البتہ رکوع سجود جو ہے اس کا مکمل ہوتا تھا، تو باقی زیادہ قرات طویل نہیں کی تھی ان میں، تو وہ 8 رکعتیں یا 12 رکعتیں پڑھی تھی۔ تو یہ کون سی نماز تھی؟ اس کو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہی تو چاش نماز ہے، جو چاش کو الگ کہتے ہیں، یہی تو چاش ہے۔ بعض یہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح فجر پڑھتے ہی مکہ کے اندر داخل ہونے کے لیے نکلے تھے، وہ اشراق نہیں پڑھی تھی، یہ اشراق کی نماز کم سے کم جو ہے 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ کی 8 رکعتیں بھی ہو سکتی، 12 بھی ہو سکتی،
اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رات کے اندر تہجد نہ پڑھا ہو تو بطور بدل کے اس کو پڑھا، یہ بھی امکان۔ یہ بھی امکان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو بطور شکرانہ پڑھا ہو، فتح مکہ کے شکرانے میں پڑھا ہو۔ تو اس وجہ سے اس سے یہ صراحت ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ چاشت کی نماز الگ ہے۔ تو بہرحال ان سب امکانات کے جب اس روایت کے اندر جو اس کی اصل روایت ہے جو چاشت کے وقت پڑھی گئی تھی، یہ الگ نماز نہیں سمجھی گئی ہے بلکہ ایک ہی نماز کے دو نام ہیں۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو اس سلسلے میں اور بھی احادیث ہیں، تو لیکن بس سب احادیث کے اندر یہی بتایا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس کو صبح کے جو ہے بعد طلوع شمس فوراً پڑھتے تھے تو اس معنی کر کے لوگ اس کو اشراق کہتے تھے، اور کبھی جو ہے تاخیر سے پڑھتے تھے اس معنی کر کے اس کو جو ہے صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا تھا۔ تو اکثر محدثین فقہ نے اس کو ایک نماز کے دو نام جو ہے سمجھے، صوفیہ اس کو کہتے ہیں یہ الگ الگ نماز ہیں۔ تو خیر تب بھی کوئی حرجہ نہیں ہے اگر وہ اس کو بطور چاشت کے نماز کے بھی علیحدہ پڑھ لیا جائے تو نماز تو ممانعت تو نہیں ہے، اس وقت نماز پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ ایک اس کی علمی بحث ہے، اسی سلسلے کی چند احادیث آئے ہیں تو یہ اس بحث کا خلاصہ ہے۔